السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ٹاپکس ڈسکس کیے. پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی آپریشن کیسے اچیو ہوتا ہے اور کاپی اسائنمنٹ آپریشن کیسے اچیو ہوتا ہے, اور اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. اگر تو ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر ڈیزائنر نے, پروگرامر نے نہیں لکھا, تب تو بات ٹھیک بن جاتی ہے, ارسپیکٹو آف کہ بیس کلاس کا, پبلک بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر لکھا ہے یا نہیں لکھا, فرق نہیں پڑتا. کمپائلر یوں کرتا ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر خود سے جنریٹ کرتا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے, جو کہ ممبر وائز یا بٹ وائز کاپی کرتا ہے. اور اس کوڈ میں جب وہ لکھتا ہے, کمپائلر خود سے اسے جنریٹ کرتا ہے, تو بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کی کال بھی اس میں لکھ دیتا ہے. تو سیکوینس کچھ کاپی کا یوں بنتا ہے کہ کال گوز ٹو دی ڈیرائیوڈ کلاس کاپی کنسٹرکٹر, اینڈ بفور دی باڈی آف دی ڈیرائیوڈ کلاس کاپی کنسٹرکٹر از ایگزیکیوٹیڈ, اے کال از میڈ ٹو دی کاپی کنسٹرکٹر آف دی پبلک بیس کلاس. اور پبلک بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. اس طرح پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کا آپریشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. پرابلم اس وقت آ رہی تھی جب ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر خود سے لکھ لیا, اور اسی طریقے سے لکھا جیسے ہم ایک اسٹینڈ الون کلاس کے لیے کاپی کنسٹرکٹر لکھتے ہیں. اور جب ہم نے وہ کوڈ کا سنائپٹ چلایا تو ہوا یہ کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پارٹ کا جو کاپی تھی وہ تو ٹھیک بن گئی, لیکن بیس کلاس صحیح کاپی نہیں ہوئی, بیس کلاس کا پارٹ صحیح کاپی نہیں ہوا. تو جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ ہو یہ رہا ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر انووک ہوتا ہے, اس کی باڈی ایگزیکیوشن سے پہلے کمپائلر آٹومیٹیکلی پبلک بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کر لیتا ہے. کیونکہ ہم نے جب کاپی کنسٹرکٹر لکھا تھا, ہم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کاپی کنسٹرکٹر کال کرنا ہے بیس کلاس کا, کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہے یا کوئی اور کنسٹرکٹر کال کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر سے مینشن نہ کیا جائے تو بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کال ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہوگی. اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ کسی طرح سے بیس کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر کو کال کروایا جائے ایکسپلیسٹلی ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی کنسٹرکٹر سے. اور ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ اگر کسی کنسٹرکٹر سے بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرنا ہو تو کہاں سے کال کیا جاتا ہے, وہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے, اس میں ہم بیس کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر سکتے ہیں. تو جو کاپی کلاس کا ہم نے کنسٹرکٹر لکھا تھا, ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر لکھا تھا ہم نے, اس کی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں سے ہم بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی کہ کیسے, کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر کال ہوا ہے, جو پیرامیٹر آیا ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کا ریفرنس آیا ہے, جبکہ بیس کلاس کا جو کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کا پیرامیٹر بیس کلاس کی ٹائپ کا ریفرنس ہوتا ہے. کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس از اے پبلک ڈیریویشن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ میں ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ, اس کا ریفرنس, اس کا پوائنٹر ہم وہ بیس کلاس میں آٹومیٹیکلی C++ اسے کنورٹ کر دیتا ہے. اور یہ C++ کے لیے از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی مینیفیسٹیشن ہے. تو اس وجہ سے ہم ڈیرائیوڈ کلاس میں سے بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر انووک کر سکتے ہیں, اور اس کو پیرامیٹر جو ہے وہ بیسیکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کیا جاتا تھا. سارا کام اب ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کے دو آبجیکٹ میں اسائنمنٹ کرنی ہے, اور سینیریو یہ ہے کہ ہم نے
دونوں کلاسوں کا اسائنمنٹ کاپی اسائنمنٹ آپریٹر اوورلوڈ نہیں کیا، یا ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر اوورلوڈ نہیں کیا. بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر دیا ہے یا نہیں دیا ہارڈلی میٹرس، لیکن ڈیرائیوڈ کلاس کا پہلے سینیریو میں نہیں دیا تھا. تو ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ نے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر نہ دیا ہو، اوورلوڈ نہ کیا ہو، تو کمپائلر خود بخود ضرورت پڑنے پہ اس کا کوڈ جنریٹ کر لیتا ہے. سو کمپائلر ڈیرائیوڈ کلاس کا اسائنمنٹ آپریٹر جنریٹ کرتا ہے، اور ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سمپل ممبر وائز اسائنمنٹ کر دیتا ہے. تو وہ ممبر وائز اسائنمنٹ کا کوڈ جنریٹ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو وہ کام کرتا ہے آٹومیٹیکلی بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر اسے کال کرتا ہے. سو بیس کلاس کی پارٹ کی اسائنمنٹ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیرائیوڈ پارٹ کی اسائنمنٹ اس کے بعد ہوتی ہے. اب جب ہم نے پہلی ٹرائی کی ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو لکھنے کی، تو ہم نے اسی طریقے سے کی جیسے اسٹینڈ الون کلاس کی کرتے تھے. تو جب ہم نے وہ کیا تو ریزلٹ ٹھیک نہیں آیا. ریزلٹ کیا آیا؟ ریزلٹ یہ آیا کہ بیس ڈیرائیوڈ پارٹ کی اسائنمنٹ تو ہو گئی، لیکن بیس کے پارٹ کی اسائنمنٹ نہیں ہوئی. بیس کے پارٹ میں جو کچھ پہلے سے موجود تھا وہی رہا، ڈیرائیوڈ کا پارٹ آ گیا. سو اف اے از اکول ٹو بی، یہ ہم نے اسائنمنٹ کی تھی، تو اے وچ از آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ، اس کا بیس پارٹ تو وہی رہا، لیکن اس کا ڈیرائیوڈ پارٹ جو ہے وہ بیس کلاس سے اسائن ہو کے اے میں چلا گیا. سو یہ سلائسنگ سی ہو گئی. ہوا وہی جو کہ کاپی کنسٹرکٹر میں ہم نہیں کر رہے تھے پہلی اٹمپٹ میں. کمپائلر جب خود سے جنریٹ کرتا ہے تو ڈیرائیوڈ بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال کرتا ہے. جب ہم نے کوڈ لکھا تو یہ پارٹ مس کر دیا. ہم نے اسائنمنٹ تو ٹھیک کروا دی ڈیرائیوڈ پارٹ کی، لیکن بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو کال نہیں کیا. اور اس کے لیے وہ ہمیں کرنا تھا، اور وہ ہم نے دیکھا دو طریقے ہیں کہ کیسے ڈیرائیوڈ کلاس کے ممبر فنکشن میں سے یا فنکشن میں سے بیس کلاس کے کسی ممبر فنکشن کو کال کرنا ہے، اور اس پرٹیکولر کیس میں کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کے فنکشن کو کال کرنا تھا. ایک تو ایکسپلسٹ طریقہ تھا کہ ہم بیس کلاس کے ممبر فنکشن کو ایکسپلسٹلی کال کریں، جیسے کہ ممبر فنکشن کو کال کیا جاتا ہے یا کسی بھی فنکشن کو کال کیا جاتا ہے. فنکشن کا نام دیتے ہیں اور اس کو پیرامیٹر پاس کرتے ہیں. بیس کلاس کا میتھڈ کال کرنا ہے. کیسے کیا جائے؟ اس میتھڈ کا نام وہی ہے جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے میتھڈ کا نام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپریٹر از اکول ٹو ود ان دی پیرنتھیسز ہم پیرامیٹر پاس کر دیں جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہے. آپریٹر از اکول ٹو کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو آبجیکٹ ہے ہم اسے پاس نہیں کر سکتے ہیں. ممبر فنکشن آپریٹر از اکول ٹو اگر کال کریں گے تو وہ تو ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی وہ چیز موجود ہے. تو ہمیں بیس کلاس کا کرنا ہے. اس کے لیے ہم ایکسپلسٹلی بیس کلاس کا نام دیتے تھے. بیس کلاس کولن کولن میتھڈ نیم، یہ ایکسپلسٹلی کال کیا. تو اس طرح ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں اس کی باڈی میں جا کے سب سے پہلے ایکسپلسٹلی کال کیا ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے میتھڈ کو. یہ ایکسپلسٹ طریقہ تھا. جیسے ایکسپلسٹ طریقہ بیسیکلی جیسے کسی بھی فنکشن کو کال کرتے ہیں، یا ہم نے فنکشن کال کی تھی. دوسرا امپلیسٹ طریقہ، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھیں تو آٹومیٹیکلی کمپائلر جو ہے وہ کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کا جو فنکشن ہے اسے کال کر لیتے ہیں. اینڈ وی کال دس امپلیسٹ کال. دوسرا امپلیسٹ طریقہ یہ تھا، دوسرا طریقہ جو کہ امپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کی باڈی میں سے سب سے پہلے ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھیں جو کہ بیس کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کو خود بخود کال کر لے. یہ امپلیسٹ طریقہ ہے. تو ڈیرائیوڈ کلاس کے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کی باڈی میں ہم پہلی لائن اسائنمنٹ لکھنا چاہتے ہیں. اب اسائنمنٹ میں ہمارے پاس اس وقت میتھڈ میں صرف دس پوائنٹر ہے.
دس پوائنٹر کی ٹائپ جو ہے دیٹ از اے کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو این آبجیکٹ آف ڈیرائیوڈ ٹائپ. تو یہ تو ہم لکھنے سے رہے کہ اسٹار دس از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ, جو کہ ایز اے پیرامیٹر آیا ہے ہمارے پاس. دس از ناٹ پاسبل. یہ اگر اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے تو ڈیرائیوڈ کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر دوبارہ سے کال ہو جائے گا اور یہ انفینٹ ریکرشن ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی بیس کلاس کا ممبر فنکشن اس وقت کال ہوتا ہے اگر بائنری آپریٹر کوئی بھی ہو جبکہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے اس کلاس کا ہو. سو وی وانٹ اے لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ٹو بی آف ٹائپ بیس کلاس. اس کے لیے ہمیں ٹائپ کاسٹنگ کرنی پڑے گی. دس پوائنٹر جو کہ ڈیرائیو ٹائپ کا ہے اسے ہم کاسٹ کرتے ہیں بیس کلاس کے ریفرنس میں, اور وہ ہمارے پاس ہم نے سی پلس پلس کا ٹائپ کاسٹنگ کا سینٹیکس یوز کیا تھا. اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ لیفٹ اینگل بریکٹ پرسن, جو کہ ہماری پرسن کی بیس کلاس تھی, ریفرنس رائٹ اینگل بریکٹ, اور اس کے بعد ہم نے پیرنتھسس میں دیا تھا اسٹیرکس دس. یعنی اسٹیرکس دس از این آبجیکٹ آف ڈیرائیوڈ کلاس جو کہ اسٹوڈنٹ تھی اس کیس میں. ٹائپ کاسٹنگ نے اس کو چینج کر دیا بیس کلاس کے ریفرنس میں, از اکول ٹو اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو آپرینٹ آ رہا تھا. کیونکہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ جو ہے اب وہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ بیس کلاس بن گئی ہے, تو آٹومیٹیکلی بیس کلاس کا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر کال ہو جائے گا. یہ امپلیسٹ کال تھی. سو ان دو طریقوں سے ہم نے کاپی اسائنمنٹ کے آپریشن کو سکسیسفلی ڈیل کیا تھا. اور آخر میں ہم نے آپ کو رول آف دی تھمب بتایا تھا کہ اگر کمپائلر جنریٹڈ کاپی کنسٹرکٹر اور کمپائلر جنریٹڈ کاپی اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور ڈینگلنگ پوائنٹر کے ایشو نہیں آ رہے ہیں, تو آپ یہ دونوں میتھڈ جو ہیں نہ لکھا کریں. کمپائلر کو کام کرنے دیں اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. آپ صرف اسی وقت انٹروین کریں اگر کمپائلر جنریٹڈ کوڈ جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اور آپ کا کوڈ اسی وقت ٹھیک کام کرے گا جو دو پوائنٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے پچھلے لیکچر میں کہ کاپی کنسٹرکٹر میں سے بھی اور کاپی اسائنمنٹ آپریٹر میں سے بھی بیس کلاس کا کاپی کنسٹرکٹر یا کاپی اسائنمنٹ آپریٹر ضرور کال ہونا چاہیے, تبھی کاپی یا کاپی اسائنمنٹ ڈیرائیو کلاس کی ٹھیک ورک کرے گی. ریویو آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت تھی. آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. ہم پبلک انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں. پبلک انہیریٹنس آپ کو پتا ہے امپلیمنٹ کرتی ہے از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو. سو میں نے اپنے والدین سے اپنے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ انہیریٹ کی ہیں, لیکن میں نے اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے. میرے سارے کے سارے کریکٹرسٹکس اپنے پیرنٹس سے انہیریٹڈ نہیں ہیں. میں نے خود سے اپنے ماحول سے متاثر ہو کے ان کی جو میں نے کریکٹرسٹکس انہیریٹ کی تھیں اس میں کچھ اپنی بھی خصوصیات ڈالی ہیں, تو وہ میری خصوصیات بن گئی. سو یو کین سے آئی ہیو اوور ریڈن دی کریکٹرسٹکس دیٹ آئی انہیریٹڈ فرام مائی پیرنٹس. سی پلس پلس میں بھی جب ہم پبلک انہیریٹنس کرتے ہیں تو ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے کریکٹرسٹکس کو انہیریٹ کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پبلک اور پروٹیکٹڈ جو ہیں وہ ممبرز جو ہیں وہ انہیریٹ کر لیتی ہے ڈیرائیوڈ کلاس. اب اگر ڈیرائیوڈ کلاس اپنی خود سے فنکشنلٹی کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہے یا پچھلی فنکشنلٹی میں کچھ چینج کرنا چاہتی ہے یا کمپلیٹلی اوور رائڈ کرنا چاہتی ہے, تو سی پلس پلس کیسے الاؤ کرتا ہے. آئیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. کانسیپٹ آف اوور رائڈنگ, دیٹ از اے ڈیرائیوڈ کلاس اوور رائڈس دی ممبر فنکشنز آف اٹس بیس کلاس. ممبر فنکشنز کے ذریعے کلاس فنکشنلٹی کو ڈپیکٹ کرتی ہے, ایگزیبٹ کرتی ہے. سو اگر ڈیرائیوڈ کلاس چاہ رہی ہے کہ بیس کلاس سے جو اس نے کریکٹرسٹکس انہیریٹ کیے ہیں ان کو وہ اوور رائڈ کرے
فار وٹ ایور ریزنس تو کوئی میکنزم ہونا چاہیے, اور اس میکنزم کو C++ بھی اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ کرتا ہے. اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیرائیوڈ کلاس میں ممبر فنکشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے جس کا سگنیچر وہی ہوتا ہے جو کہ بیس کلاس کے ممبر فنکشن کا سگنیچر ہے. سو بیس کلاس کا ممبر فنکشن انہیرٹ کیا اور ڈیرائیوڈ کلاس نے ایک اپنا ممبر فنکشن لکھ دیا جس کا سگنیچر وہی ہے جو کہ بیس کلاس کا سگنیچر تھا. دس از پکٹوریل ویو آف اوور رائڈنگ. پیرنٹ کلاس ہے, پیرنٹ کلاس کا ایک میتھڈ جو ہے, بہیویئر جو ہے وہ func1 کے نام سے ہے, فنکشن 1 کے نام سے. چائلڈ کلاس نے اس سے انہیرٹ کیا, از اے کائنڈ آف انہیریٹنس کی نوٹیشن یہاں پہ یوز کی گئی ہے, اور اس چائلڈ کلاس نے ایک اپنا فنکشن بھی لکھ دیا, اس کا نام بھی یہی ہے, func1, func1. So this is overriding. C++ کے سینٹیکس میں کچھ اس قسم کا ہے. پیرنٹ کلاس اس کی ہم نے ڈیٹا ممبرز نہیں لکھے, وہ دے ڈونٹ کنسرن اس اوور ہیئر. اس کے دو ممبر فنکشن ہیں, void func1 پیرامیٹر نہیں لے رہا, اور دوسرا میتھڈ جو ہے func1 اور یہ ایک پیرامیٹر انٹ لے رہا ہے. تو بیسیکلی پبلک کلاس میں یہ دو اوور لوڈیڈ میتھڈ, فنکشن اوور لوڈنگ کے ذریعے ہم نے یہ دو میتھڈ لکھے. اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں چائلڈ کلاس جو کہ ہم نے پبلکلی انہیرٹ کی ہے پیرنٹ کلاس سے, اس کا بھی ایک میتھڈ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کا سگنیچر ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ بیس کلاس کے فنکشن کا ہے, void func1, اور یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا. اب آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے کنفیوژن تو سمجھ گئے ہوں گے. بیسیکلی ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی ایک میتھڈ ہے جو کہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا میتھڈ اس نے بیس کلاس سے انہیرٹ بھی کیا ہے. تو ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ بیس کلاس کے میتھڈ کو اوور رائڈ کر رہا ہے. اوور رائڈنگ اور اوور لوڈنگ میں آپ کو فرق ضرور پتا ہونا چاہیے. اکثر اسٹوڈنٹ ان دو کانسیپٹس کو کنفیوز کر جاتے ہیں. اوور لوڈنگ ہمیشہ ایک ہی کلاس کے دو فنکشنز کے درمیان ہوتی ہے, جبکہ اوور رائڈنگ میں ضروری ہے کہ ایک بیس کلاس ہو اور ایک ڈیرائیوڈ کلاس ہو, اور بیس کلاس کا جو میتھڈ انہیرٹ کیا گیا ہے ڈیرائیو کلاس ایگزیکٹلی اسی سگنیچر کا میتھڈ خود سے لکھے, اپنے انٹرفیس میں لکھے. یعنی کہ ڈیرائیو کلاس اپنے انٹرفیس میں ایگزیکٹلی اسی سگنیچر کا میتھڈ لکھے جو کہ بیس کلاس کے میتھڈ کا سگنیچر ہے. یہ اوور رائڈنگ ہے. اوور رائڈنگ میں دو کلاسز کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ لیجیے کہ بیس ڈیرائیوڈ کلاس کا بیہیویئر بیس کلاس کے بیہیویئر کو اوور رائڈ کر رہا ہے. یہاں اوور رائڈ سے مراد جو کہ انگلش کے اوور رائڈ کی ہے اس سے ایگزیکٹلی وہی مراد ہے اس کی. سو اس پوائنٹ کو ذہن نشین رکھیے گا. اوور لوڈنگ اور اوور رائڈنگ میں فرق کا ایک اور طریقے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اوور لوڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ فنکشن نیم سیم ہو لیکن پیرامیٹر کی یا ٹائپ ڈفرنٹ ہو یا پیرامیٹر ڈفرنٹ نمبر آف پیرامیٹرز ڈفرنٹ ہو. جبکہ بیس کلاس میں فار آل پریکٹیکل پرپزز نیم شوڈ بی سیم, ریٹرن ٹائپ شوڈ بی سیم, نمبر آف پیرامیٹر شوڈ بی سیم, اینڈ ٹائپس آف پیرامیٹر شوڈ آلسو بی سیم. آپ کے لیے یہ کافی ہے. تھوڑی بہت ویریشن ضرور الاؤ کی جاتی ہے ریٹرن ٹائپس میں اور پیرامیٹر کی ٹائپس میں, لیکن وہ اس ڈیٹیل میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. So in overriding, function name is same, return type is same, number of parameters is same, parameters types are same, and the two are in different classes. اگر ایک کلاس میں ہی یہ دو میتھڈ سیم سگنیچر کے آپ لکھنا چاہیں گے تو کمپائلر نہیں لکھنے دے گا, وہ ڈپلیکیٹ ڈکلیریشن کا ایرر آپ کو دے دے گا, وہ پاسبل ہی نہیں. یہ دیکھیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک ہی کلاس میں اوور رائڈنگ کی جائے کہ ایک میتھڈ بھی اسی سگنیچر کا ہے اور دوسرا میتھڈ بھی اسی سگنیچر کا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. کمپائلر نے ایرر دے دی کہ یہ ڈپلیکیٹ ڈکلیریشن کی ایرر ہے, ناٹ پاسبل. ڈیرائیو کلاس کا میتھڈ ہم کیوں لکھنا چاہیں گے اسی سگنیچر کا
جس میں بیس کلاس کا میتھڈ لکھا ہوا ہے. اب وہ ابھی میں آپ کو بتا گیا شروع میں, کیونکہ میں ڈیرائیوڈ کلاس اپنی کریکٹرسٹکس, اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ ایک تو پرسنالٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈایامیٹریکلی اپوزڈ ہو سکتی ہے یا ٹوٹلی نیو ہو سکتی ہے. اوور رائڈنگ کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے؟ میرا بیہیویئر اپنے پیرنٹ سے کیسا فرق ہو سکتا ہے؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یا میں ان کے کریکٹرسٹکس کو لے کے اس کے اوپر اپنا کریکٹرسٹک ڈیولپ کروں. سو میری پرسنالٹی میں میرے پیرنٹس کی فنکشنالٹی کی بھی جھلک موجود ہے, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ کچھ میرے اپنے پرٹیکولر فیچرز بھی اس میں موجود ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح انہی پیٹرن کے اوپر C++ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اینڈ لیٹس سی دیز ایگزامپلس. یہ آپ اسکرین کے اوپر آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں. ہم نے بیس کلاس پرسن کی رکھی ہے, یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس میں ایک پروٹوٹائپ میتھڈ آپ کو دکھایا ہے واک کا. اس کا کوڈ نہیں لکھا. پرسن واک کرتا ہے. ناؤ دیر از اندر پرسن, پیرالائزڈ پرسن. لیٹس اسیوم کہ وہ ویسٹ ڈاؤن پیرالائز ہو چکا ہوا ہے. اب ویسٹ ڈاؤن پیرالائز پرسن ہے, وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو واک کرتا ہی ہے, چاہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ واک کرے یا وہ بیساکھیوں سے واک کرے. اور ہم اس یہ جو پیرالائز پرسن ہے اس کو پبلکلی ڈیرائیو کرا دیتے ہیں پرسن سے. آفٹر آل پیرالائز پرسن از اے پرسن. اس کے 2 ہاتھ ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, کھاتا ہے, پیتا ہے. پرسن بھی یہی چیزیں کرتا ہے. لیکن آف کورس پیرالائز پرسن ٹوٹلی ڈفرنٹ طریقے سے چلتا ہے جیسا کہ ایک نارمل پرسن چلتا ہے. پرسن کی کلاس میں واک تھی, واک کی فنکشنلٹی وہاں پہ تھی. پیرالائز پرسن ٹوٹلی چینج طریقے سے چلتا ہے, بیساکھیوں سے چلتا ہے. سو ناؤ دس از دیٹ ایگزامپل کہ جو ڈیرائیوڈ کلاس کا بیہیویئر ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بیہیویئر سے جو کہ اس نے انہیریٹ کیا ہے. جیسے نارمل پرسن واک کرتا ہے, پیرالائز پرسن قطعاً ویسے واک نہیں کرتا. تو دس از دیٹ ایگزامپل. اوور رائڈ کیا گیا ہے, کمپلیٹلی اوور رائڈ کر دیا گیا ہے. ٹوٹلی نئی پرسنالٹی یا نیا بیہیویئر آ گیا. اگر اس قسم کی سچویشن ہو, اگین اوور رائڈنگ کے فیچر کو آپ یوز کر سکتے ہیں C++ میں. دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا کہ میں نے جو اپنے پیرنٹ سے کریکٹرسٹکس یا بیہیویئر لیا ہے اس کی جھلک بھی میرے بیہیویئر میں نظر آئے. سو پارٹلی ان کا بیہیویئر ہے, پارٹلی میرا اپنا پرٹیکولرائز بیہیویئر. سو آئی ایم ڈیرائیوڈ کلاس بیہیویئر از in a sense similar to the behavior of its base class. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں derived class can override member function of base class such that the working of derived class function is similar to formal implementation. اس کے اوپر بلڈ کیا ہوا ہے, اسی قسم کی کچھ فنکشنلٹی کی جھلک اس میں بھی نظر آ رہی ہے. یہ کوڈ دیکھیے جی آپ. اگین پرسن کلاس کا کوڈ ہے جو کہ ہم بیس کلاس بنانا چاہتے ہیں. اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے نام کا جو کہ کریکٹر پوائنٹر جس کی ٹائپ ہے. اس کے پبلک انٹرفیس میں ایک کنسٹرکٹر ہے جو کہ ایک پیرامیٹر لے رہا ہے جس کی کچھ ڈیفالٹ ویلیو بھی ہے. اس کا کوڈ ہم نے نہیں لکھا. یو کین ویری ویل ڈو دیٹ. دوسرا میتھڈ جو ہے وہ گیٹر فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہے اور جو کہ ریٹرن کر رہا ہے پوائنٹر, نیم کا پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے, کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹ. اور تیسرا اس کا میتھڈ جو ہے پرنٹ ہے. آف کورس پرسن کا پرنٹ جو ہے وہ پرسن کا نام ہی پرنٹ کرے گا, اور اس کا کوڈ جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. سی آؤٹ انسرشن آپریٹر اور اسٹرنگ ہے نیم کولن, اور اس کے بعد جو ایکچوئل نام ہے وہ پرنٹ کیا جا رہا ہے, اور آخر میں اینڈ آف لائن. یہ پرنٹ کا کوڈ ہے. جب بھی پرسن آبجیکٹ کے اوپر یہ کال کیا جائے گا وہ اس کا نام پرنٹ کر. اسٹوڈنٹ کلاس وچ از اے پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس فرام دی پرسن, اس کا کوڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا میجر. ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ کس میجر میں اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں. میجر سے مراد یہاں پہ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے, میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے یا کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے. یہاں پہ
اس کا پبلک انٹرفیس میں اس کا کنسٹرکٹر ہے جو کہ 2 پیرامیٹر لے رہا ہے، ایک تو اسٹوڈنٹ کا نام پہلا پیرامیٹر اور دوسرا میجر کیا ہے. یہ دونوں کریکٹر پوائنٹرز ٹائپ کے ہیں. کوڈ ہم نے نہیں لکھا، وہ آپ کو پتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ دیکھیں، اب ہم پرنٹ چاہ رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ پرنٹ کروایا جائے، تو لازمی بات ہے ہم چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ کا نام بھی پرنٹ ہو اور ساتھ وہ کس میجر میں انرولڈ ہے وہ بھی پرنٹ ہو. یہ فنکشنلٹی ہونی چاہیے. خالی یہ تو نہیں ہو سکتی ہے پرنٹ کی فنکشنلٹی کہ وہ کس میجر میں انرولڈ ہے. آف کورس وہ اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے وہ بھی آنا چاہیے. سو پہلا طریقہ جو ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا تھا کہ ممبر فنکشن بیس کلاس پرسن کا گیٹ نیم بھی تھا جو کہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہا تھا ہمیں نام کا. سو ہم یہ کر رہے ہیں سی آؤٹ پرنٹ کی باڈی دیکھیے آپ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سی آؤٹ انسرشن آپریٹر نیم کہ نیم کولن یہ ویسے ہی پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد گیٹ نیم بیس کلاس کا ممبر فنکشن گیٹ نیم کال ہوگا جو کہ ہمیں پوائنٹر ریٹرن کرے گا نام کا اور وہ نام جو بھی ایکچوئل نام ہے اسٹوڈنٹ کا وہ پرنٹ ہو جائے گا فالوڈ بائی اینڈ ایل نئی لائن پہ. اور اس کے بعد جو دوسری لائن ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اسکرین پہ پرنٹ کر دے گی. میجر کولن کس میجر میں پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے جو کریکٹر پوائنٹر جو ہے ڈیٹا ممبر کا میجر وہ بتا دے گا کہ سی ایس میں ہے یا الیکٹریکل ہے. سو دس از دی پرنٹ فنکشنالٹی آف دی ڈیرائیوڈ کلاس. ناؤ دس بہیویئر دس میتھڈ پرنٹ از اوور رائڈنگ دی میتھڈ پرنٹ آف اٹس بیس کلاس پرسن. بیس کلاس کا پرسن یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے اس کا سگنیچر وائڈ پرنٹ اور یہ کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ہے. دوبارہ اسکرین پہ دیکھیے سگنیچر سیم ہے اسی لیے ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ بیس کلاس کے میتھڈ کو اوور رائڈ کر رہا ہے. اس میں جو کریکٹرسٹک ہے بہیویئر ہے وہ پارٹلی وہی ہے جو کہ بیس کلاس کا ہے اور پارٹلی اس کا اپنا ہے. میجر کی انفارمیشن یہ خود سے دے رہا ہے. کوڈ کا سنائپٹ ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا اے نام کا. اسٹوڈنٹ اے یہ آئیڈینٹیفائر ہے اس کا نام احمد ہے اور وہ کمپیوٹر سائنس میجر میں پڑھ رہا ہے. اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ ہوا اور اس آبجیکٹ کے اوپر ہم نے پرنٹ کا میتھڈ کال کر لیا اے ڈاٹ پرنٹ اور اسکرین پہ جو ہم چاہتے ہیں وہی آ گیا نیم کولن احمد یہ آؤٹ پٹ آئی اور اس کے بعد اگلی لائن پہ میجر کولن کمپیوٹر سائنس آ گیا. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ میتھڈ کون سا کال ہوا. یہ میتھڈ کال ہوا ڈیرائیوڈ کلاس کا اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. لیکن اس میں تھوڑا سا غور کریں کنفیوژن تھی. آپ کو پتا ہے کہ اگر پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس ہو تو اس کا انٹرفیس جو ہے وہ بیس کلاس کے انٹرفیس اور ڈیرائیوڈ کلاس کے اپنے انٹرفیس سے مل کر بنتا ہے. یہاں پہ بیس کلاس کا انٹرفیس کیا تھا؟ بیس کلاس کے انٹرفیس میں جو پرسن کا انٹرفیس آبجیکٹ تھا اس کا انٹرفیس میں ایک اس کا اپنا کنسٹرکٹر تھا سنگل پیرامیٹر کنسٹرکٹر. گیٹر فنکشن تھا گیٹ نیم کا اور پرنٹ کا فنکشن تھا. ڈیرائیوڈ کلاس کا اپنا انٹرفیس جو ہے اس میں ایک اپنا کنسٹرکٹر تھا 2 پیرامیٹر کا کنسٹرکٹر اور ایک پرنٹ کا میتھڈ. سو بیسیکلی اسٹوڈنٹ کلاس جو ہے وہ جو انٹرفیس ایکسپوز کر رہی ہے اس میں فار آل پریکٹیکل پرپزز بیس کلاس کا گیٹ نیم ہے بیس کلاس کا پرنٹ ہے ڈیرائیوڈ کلاس کا پرنٹ ہے. سو یہ تھوڑی سی کنفیوژن لگ رہی ہے کہ 2 پرنٹ ہیں دونوں کے دونوں ایک سگنیچر کے ہیں لیکن جب ہم نے اے ڈاٹ پرنٹ کیا تو کمپائلر کو کوئی کنفیوژن نظر نہیں آئی. کمپائلر کو اس لیے کنفیوژن نظر نہیں آئی کہ اسٹینڈرڈ میں لکھا ہے کہ اگر ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ بیس کلاس کے میتھڈ کے سگنیچر کا ہے اور ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے وہ میتھڈ کال کیا جا رہا ہے تو ہمیشہ ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ ہی کال ہوگا کیونکہ ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ اوور رائڈ کر رہا ہے بیس کلاس کے میتھڈ کو. یہ ملتا جلتا ہے جیسے کہ اسکوپ میں ہے. اگر آؤٹر اسکوپ میں وہی ویریبل ڈکلیئر کیا گیا ہے اور انر اسکوپ میں بھی اسی نام کا ویریبل اسی ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کیا گیا ہے اور انر کلاس سے آپ وہ ویریبل ایکسیس کریں تو ہمیشہ
انر اسکوپ میں جو ویریبل ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا گیا ہے وہی یوز ہوتا ہے. انر کلاس کی ڈیفینیشن جو ہے ویریبل کی وہ ہائڈ کرتی ہے آؤٹر کلاس کی ڈیفینیشن کی. اسی طرح یہاں پہ ڈیرائیو کلاس کا میتھڈ اوور رائڈ کرتا ہے بیس کلاس کے میتھڈ کو, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسی لیے جب اے ڈاٹ پرنٹ کال کیا گیا تو ڈیرائیو کلاس کا پرنٹ میتھڈ کال ہوا. یہ دوبارہ پرنٹ کا میتھڈ دیکھیے, ڈیرائیو کلاس کے پرنٹ کا میتھڈ. اس کی پہلی لائن جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہی کوڈ ہے, آلموسٹ وہی کوڈ ہے جو کہ بیس کلاس کے پرنٹ میتھڈ میں تھا. ایک ہی کوڈ کو ہم فار آل پریکٹیکل پرپسز 2 دفعہ لکھ رہے ہیں. اینڈ دس از ناٹ گڈ پروگرامنگ. جی ریڈنڈنسی نہیں ہونی چاہیے. ریڈنڈنسی دور کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ بیس کلاس کا پرنٹ کا میتھڈ کسی طرح کال ہو جائے. آخر ہم نے جو ڈیرائیو کلاس کا پرنٹ میتھڈ لکھا ہے اس میں کر تو وہی رہے ہیں جو کہ بیس کلاس کا پرنٹ میتھڈ کر رہا تھا. نیم کولن اسٹرنگ اسکرین کے اوپر آ جائے اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ کا نام ہے وہ پرنٹ ہو جائے. بیس کلاس کا پرنٹ میتھڈ بھی یہی کر رہا ہے. ڈیرائیو کلاس میں ہم نے جو میتھڈ لکھا ہے خود سے پرنٹ کا, اس کے پہلے پارٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کام ہو رہا ہے. سو یہ ریڈنڈنسی آ گئی. ریڈنڈنسی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ اگر ہمیں اس فنکشنلٹی میں کوئی چینج کرنی پڑ رہی ہے تو جتنی جگہ یہ ریڈنڈنٹ کوڈ لکھا ہوا ہے ان سب میں جا کے ہمیں چینج کرنی پڑے گی. اور بینگ ہیومن ہم بھول جائیں گے, ایک جگہ پہ کریں گے تو دوسری جگہ پہ کرنا بھول جائیں گے. شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ کتنی جگہ پہ ہم نے یہ کوڈ جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. تو سولوشن بیس کلاس کا پرنٹ میتھڈ کال کر لیا جائے تاکہ وہی فنکشنلٹی اچیو ہو جائے. ہمیں دوبارہ سے اس فنکشنلٹی کو ریپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اسکرین پہ دیکھیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دی ورکنگ آف دی ڈیرائیوڈ کلاس فنکشن, دیٹ از دی فنکشن دیٹ از اوور رائڈنگ دی بیس کلاس فنکشن, اٹ از بیسڈ آن فارمل امپلیمنٹیشن. یعنی اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک قسم کی فارمل امپلیمنٹیشن اس کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے. ہم نے اسے ریپلیکیٹ نہیں کیا, اس کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی ہے جیسے کہ کہنا کہ بیس کلاس کے میتھڈ کو کال کر لیا جائے. تو آئیے فرسٹ ٹرائی کرتے ہیں میتھڈ کال کرنے. ڈیرائیو کلاس کے میتھڈ پرنٹ میں ہم سب سے پہلے پرنٹ کا میتھڈ کال کرتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ پرنٹ کا میتھڈ بیس کلاس کا کال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرائیو کلاس کا پرنٹ کا پارٹ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ پہلے بھی تھا. سی آؤٹ انسرشن آپریٹر, میجر کولن اسٹرنگ جو ہے یہ ویسے کی ویسے پرنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد میجر جو کہ اس کا ڈیٹا ممبر ہے جو کہ سی اسٹرنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ اسکرین کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا, جو بھی میجر ہے کمپیوٹر سائنس یا الیکٹریکل انجینئرنگ. لیکن یہ ہماری پہلی ٹرائی جو ہے یہ کچھ لگتا ہے ٹھیک کام نہیں کرے گی. اگر آپ یہ کام کریں تو بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ انفینٹ لوپ میں یہاں پہ چلا گیا. ہم نے اپنی طرف سے بیس کلاس کا پرنٹ میتھڈ کال کرنا تھا, سینٹیکس ہم نے صرف پرنٹ دیا. سو کمپائلر کے لیے کیونکہ یہ ڈیرائیو کلاس میں سے میتھڈ کال کیا گیا ہے تو اس کے لیے ڈیرائیو کلاس کا پرنٹ جو ہے وہ اوور رائڈ کر رہا ہے بیس کلاس کا پرنٹ, تو وہ اسی ڈیرائیو کلاس کے پرنٹ میتھڈ کو ہی کال کر لیا کرے گا. تو ہر دفعہ جب بھی پرنٹ کا میتھڈ آیا کرے گا, باڈی میں جایا کرے گا, پہلی لائن جو ہے وہ پھر سے دوبارہ اسی میتھڈ کو کال کر لیا کرے گی, انفینٹ ریکرشن. وجہ یہ ہے کہ ہم بیس کلاس کا پرنٹ میتھڈ کال نہیں کر رہے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو سینٹیکس دیا ہے وہ بیس کلاس کا نہیں ہے, ہمیں سینٹیکس چینج کرنا چاہیے. اسکرین پہ کوڈ دیکھیے جی آپ. بیس کلاس کا پرنٹ کا میتھڈ کال کرنے کے لیے ہمیں ایکسپلسٹ فنکشن کال کرنی پڑے گی بیس کلاس کی, جو ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ بھی آئے تھے کہ کیسے بیس کلاس کا میتھڈ کو ایکسپلسٹلی کال کیا جاتا ہے. بیس کلاس کا نام کولن کولن میتھڈ کا نام. سو پرنٹ کی باڈی میں, پرنٹ فنکشن کی باڈی میں پہلی لائن جو ہے وہ پرسن کولن کولن پرنٹ ہے. یہ ہم ایکسپلسٹلی بیس کلاس کا پرنٹ کا فنکشن یوز کر رہے ہیں. ریڈنڈنسی ختم ہوگی. بیس کا پارٹ جو ہے وہ نیم کولن اور احمد پرنٹ کر دے گا, اور ایگزیکیوشن دوبارہ
ڈیرائیوڈ کلاس کی باڈی میں آ جائے گی جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پارٹ کو پرنٹ کر دے گی. یہ کوڈ کا سنائپٹ ایگزیکٹلی وہی جو ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ آ گئی, ریڈنڈنسی ختم ہو گئی. سو یہ دو طریقے ہیں جس میں ڈیرائیوڈ کلاس بیس کلاس کے بیہیویئر کو اوور رائڈ کرتی ہے, یا تو کمپلیٹلی نیا بیہیویئر یا ڈیرائیوڈ کا بیہیویئر جو ہے وہ بلڈ کیا گیا ہے آن ٹاپ آف دی بیس کلاس بیہیویئر. یہاں پہ کچھ کنفیوژن ارائز ہوتی ہے اور وہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر بیس کلاس کا پوائنٹر یا بیس کلاس کا ریفرنس یوز کر رہے ہیں ہم, اور اس پوائنٹر اور ریفرنس کے ذریعے ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں اوور رائڈنگ کنفیوزنگ ہو سکتی ہے. یہ 2 لیکچر پہلے والا مٹیریل جو ہے وہ اپنے ذہن میں لائیے, جب ہم از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ پہ بات کر رہے تھے کہ کیسے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو ہم اسائن کر سکتے ہیں, اس کے ایڈریس کو اسائن کر سکتے ہیں بیس کلاس کے پوائنٹر میں یا بیس کلاس کے ریفرنس میں. اسی سے کنفیوژن ملتی جلتی ہے اور آپ کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. دس از ناٹ اے گڈ فیچر جی, ون مسٹ بی اویئر آف دیٹ. یہ کوڈ کا سنائپٹ دیکھیے جی. ہم ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس کا نام احمد ہے اور وہ کمپیوٹر سائنس کے میجر میں پڑھتا ہے. ہم نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, اسٹوڈنٹ اسٹیرکس ایس پوائنٹر از اکول ٹو, اور اس پوائنٹر کو انیشلائز کر دیا اس آبجیکٹ کے ایڈریس سے جو ہم نے پچھلی لائن میں ڈکلیئر کیا تھا, $A. A از دیٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ. اب جب ہم SPTR اس پوائنٹر کے ذریعے پرنٹ کا میتھڈ انووک کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کا پرنٹ کا میتھڈ انووک ہو جاتا ہے. اور ابھی ہم دیکھ بھی لیں گے اس کی آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے. اس سے اگلی لائن دیکھیے, اگلی لائن میں ہم پرسن آبجیکٹ کا پوائنٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں, پرسن اسٹیرکس پی پوائنٹر, اسمال پی مینس پرسن جی, پرسن پوائنٹر, اور اس کو انیشلائز کر رہے ہیں ایس پوائنٹر سے. یہ 2 لائنیں پہلے ہم نے ایس پوائنٹر ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا تھا, اس کی ویلیو سے اسے انیشلائز کر رہے ہیں. ان ادر ورڈس ایس پوائنٹر بھی اسی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جس آبجیکٹ کو پی پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے. سو یہ دونوں کے دونوں پوائنٹر, ایس پوائنٹر اور پی پوائنٹر, ایک ہی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں. اس آبجیکٹ کا نام اے ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ہے. اب اس پی پوائنٹر کے ذریعے ہم پرنٹ کا میتھڈ دوبارہ کال کر رہے ہیں. شاید ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ دونوں پوائنٹر ایک ہی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو اگر دونوں پوائنٹرز کے ذریعے ہم پرنٹ کا میتھڈ کال کرتے ہیں تو بیہیویئر ایک ہی ہونا چاہیے. شاید ہم نے نائیولی یہی سوچا تھا, لیکن ہو یہ رہا ہے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے. پہلی آؤٹ پٹ جو آپ کو 2 لائنوں کی نظر آ رہی ہے, نیم کولن احمد فالوڈ بائی میجر کولن کمپیوٹر سائنس, یہ SPTR کے ذریعے جو پرنٹ کال کیا گیا تھا اس کے ذریعے یہ آؤٹ پٹ آئی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, آخری لائن, دیٹ از نیم کولن احمد, کہ صرف نام پرنٹ ہوا لیکن میجر پرنٹ نہیں ہوا, میجر کی انفارمیشن پرنٹ نہیں ہوئی. اور یہ آؤٹ پٹ ملی جب ہم نے پی پوائنٹر کے ذریعے پرنٹ کو کال کیا. ہو یہ رہا ہے, اگین 2 لیکچر پہلے کا کانٹینٹ, اسٹیٹک ٹائپ کا. کمپائلر کسی آبجیکٹ کے میتھڈ کو کال کرتا ہے بیسڈ آن دی ڈکلیئرڈ ٹائپ آف دی آبجیکٹ اور پوائنٹر ٹو آبجیکٹ اور ریفرنس ٹو آبجیکٹ, اینڈ دس وی کالڈ دی اسٹیٹک ٹائپ آف دی آئیڈینٹیفائر. اگر ہم نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے پرسن ٹائپ کا, یا پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے پرسن ٹائپ کا, یا ریفرنس ڈکلیئر کیا ہے پرسن ٹائپ کا, تو جو میتھڈ کال ہوگا وہ پرسن کا ہی میتھڈ کال ہوگا, ارریسپیکٹو کہ یہ پوائنٹر یا یہ ریفرنس کس کو پوائنٹ کر رہا ہے. پی پوائنٹر
दो इज पॉइंटिंग टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन पी पॉइंटर की अपनी टाइप, जिस टाइप का ये है, जिस टाइप का ये डिक्लेयर किया गया है, वो पर्सन है। इसलिए कंपाइलर स्टैटिक टाइप के ऊपर प्रिंट का मेथड कॉल करता है, और वो प्रिंट का मेथड पर्सन का प्रिंट का मेथड है। क्योंकि पर्सन का प्रिंट का मेथड सिर्फ नाम ही प्रिंट करता है, यहां पे सिर्फ नाम ही प्रिंट हुआ है और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सो ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको पता होना जरूरी है, एंड दिस आई कॉल एन अनडिजायरेबल पॉइंट और अनडिजायरेबल फीचर। और मैं चंद लेक्चर बाद दोबारा इस पॉइंट पे आऊंगा दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो ये था, दो पॉइंटर एक ही ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं तो उसका प्रिंट का मेथड ही, उसकी बिहेवियर ही एग्जिबिट होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा था। दिस इज अनडिजायरेबल, वेरी कंफ्यूजिंग, एंड एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली से अपने प्रोग्राम में ओवरराइडिंग ना यूज कीजिए। फिर आप कहेंगे जी ओवरराइडिंग ना यूज की तो पढ़ाया क्यों था? इसका बेनिफिट जरूर है, और वो बेनिफिट आपको एक या दो लेक्चर के बाद पता चल जाएगा कि ओवरराइडिंग करने का अच्छा तरीका क्या है। अभी तक हमने जो इनहेरिटेंस देखी है उसमें एक बेस क्लास है और उससे एक पब्लिकली डिराइव्ड दूसरी क्लास है। तो ये हमारी हायरार्की, ये दो क्लासेस की बनी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में हायरार्कीज दो से ज्यादा भी डीप हो सकती है। बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, फिर उससे भी एक और डिराइव्ड क्लास, और उससे भी एक और डिराइव्ड क्लास। वी कॉल दिस क्लास हायरार्की। और इस हायरार्की को नॉर्मली हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक किस्म की बेस क्लास है या रूट क्लास है, इसके दो चिल्ड्रन हैं जो कि उसकी डिराइव्ड क्लासेस हैं, और फिर उसकी डिराइव्ड क्लासेस से फर्दर यूं कह लीजिए इन्वर्टेड ट्री है, जिसमें रूट जो है वो आपको टॉप के ऊपर नजर आ रही है, और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे इन्वर्टेड ट्री। सो वी हैव ए ग्रैंड पेरेंट क्लास, और उससे हमने दो क्लासेस इनहेरिट की हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, और पेरेंट 1 से हमने फर्दर दो क्लासेस इनहेरिट की हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। सो दिस इज क्लास हायरार्की। और प्रोग्रामिंग में अक्सर इस किस्म की हायरार्कीज आपको नजर आती हैं, और इट्स ए रूल ऑफ द थंब कि 3, 4 या बहुत ज्यादा हो गया तो 5 क्लासेस, बस दैट्स रेयर। इससे ज्यादा डीप हायरार्की नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा डीप हायरार्की है तो इसका मतलब है दिस इज एन इंडिकेशन टू यू कि प्लीज रीथिंक द हायरार्की। किसी और तरह अपनी हायरार्की बिल्ड कीजिए। जिस लाइन पे सोचते हुए आपने हायरार्की बिल्ड की है वो शायद सही लाइन नहीं है। यहां पे चाइल्ड क्लास इज द लीव्स ऑफ द हायरार्कीज, और ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो उसकी टॉप मोस्ट क्लास है, हायरार्की की बेस क्लास। वी से that parent 1 is the immediate base class of child 1 and child 2, whereas the grandparent is an indirect base class of child 1 and child 2. Grandparent is an immediate base class or direct base class of parent 1, but it is not a direct base class of child 1. It is an indirect base class of child 1 and child 2. तो कुछ हो इस तरह रहा है कि ग्रैंड पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट 1 इनहेरिट करता है, और फिर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 पेरेंट 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं। लेकिन क्योंकि पेरेंट 1 ने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिए होते हैं ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 में इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। सो हायरार्की में जितनी भी बेस क्लासेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड क्लास में आ जाते हैं। वो डिराइव्ड क्लास चाहे जिस मर्जी लेवल के ऊपर। डायरेक्ट बेस क्लास का हमें कैसे पता चले अगर ये ट्री स्ट्रक्चर हमें नहीं बताया हुआ? सो बेसिकली जब आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो क्लास कोई भी नाम हो, कोलन के बाद, कोलन पब्लिक के बाद जितनी भी क्लासेस हैं वो बेसिकली डायरेक्ट बेस क्लास है।
اور یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھیے اٹ از کلاس چائلڈ 1 کولن پبلک پیرنٹ 1. سو پیرنٹ 1 is the direct base class of child 1. So syntax میں پبلک کی ورڈ کے بعد جو کلاس دی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ بیس کلاس ہی ہوتی ہے, اور کوئی بھی کلاس صرف اپنی ڈائریکٹ بیس کلاسز سے ہی بات کرتی ہے, انڈائریکٹ سے بات نہیں کرتی. انڈائریکٹ بیس کلاس وہ کلاس جو کہ ڈائریکٹ بیس کلاس کی بیس کلاس ہے یا اس سے بھی اوپر والی بیس کلاس ہے, یعنی 2 اور مور لیول ہائی سے اگر جو چیز آ رہی ہے دیٹ از دی انڈائریکٹ بیس کلاس. اور اسکرین پہ دیکھیے آپ یہ کلاس گرینڈ پیرنٹ, یہ کسی سے ڈیرائیو نہیں کر رہی, وہ ہائرارکی کی جو ٹاپ کلاس تھی اس کی ہم ڈکلیریشن سے یہاں پہ دے رہے ہیں, ہم نے فلی ڈیفائن نہیں کیا, وہ ہماری نیڈ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کلاس پیرنٹ 1 کولن پبلک گرینڈ پیرنٹ. ناؤ پیرنٹ 1 از اے ڈیرائیو کلاس آف گرینڈ پیرنٹ. جو ہم نے وہاں پہ لیول 1 کے اوپر پیرنٹ 1 کلاس دیکھی تھی وہ اس ڈکلیریشن کی وجہ سے آئی. سو گرینڈ پیرنٹ از اے ڈائریکٹ بیس کلاس آف پیرنٹ 1. اور اس کے بعد آخری لائن کلاس چائلڈ 1 کولن پبلک پیرنٹ 1. ناؤ چائلڈ 1 از a derived class of parent 1. Parent 1 is the direct base of child 1 and grandparent is an indirect base class of child 1. Child 1 کی direct base class تھی parent 1, parent 1 کی direct base class تھی grandparent, اس لیے grandparent is an indirect base class of child 1. اس طرح کلاس ہائرارکیز بلڈ کی جاتی ہیں. بیس کلاس سے اس کی امیجیٹ ڈرائیو کلاس, اس سے اس کی امیجیٹ ڈرائیو کلاس, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس جو ہے وہ اپنی ڈائریکٹ بیس کلاس سے بات کرتی ہے اور انڈائریکٹلی ساری ٹاپ لیول کی بیس کلاسز کی کریکٹرسٹک اپنی ڈائریکٹ بیس کلاسز کے واسطے سے تعلق سے ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ بن جاتی ہیں, کریکٹرسٹک انہیریٹ کر لیتے ہیں ان سے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چائلڈ کلاس گرینڈ پیرنٹ کی کلاس کا ڈائریکٹلی کچھ بھی انہیریٹ نہیں کرتی ہے, کوئی کریکٹرسٹک پراپرٹی انہیریٹ نہیں کرتی ہے. پیرنٹ 1 کلاس جو کہ امیجیٹ چائلڈ ہے گرینڈ پیرنٹ کی, اس نے گرینڈ پیرنٹ کے کریکٹرسٹکس انہیریٹ کر لیے ہوئے ہیں. آلریڈی وہ پیرنٹ 1 کے کریکٹرسٹکس کا پارٹ بن چکے ہوئے ہیں. اور جب چائلڈ 1 نے انہیریٹ کیا پیرنٹ 1 سے, تو پیرنٹ 1 کے جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں وہ اب چائلڈ 1 کے کریکٹرسٹکس بن گئے ہیں. کیونکہ پیرنٹ 1 کے کریکٹرسٹکس میں گرینڈ پیرنٹ کے کریکٹرسٹکس شامل ہو چکے ہوئے ہیں, اس لیے چائلڈ انڈائریکٹلی گرینڈ پیرنٹ سے انہیریٹ کرتا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو کہ نارمل لائف میں ہے. میں اپنے پیرنٹس سے انہیریٹ کرتا ہوں کریکٹرسٹکس. میرے پیرنٹس کے کریکٹرسٹکس میں کیونکہ میرے گرینڈ پیرنٹس کے کریکٹرسٹکس شامل ہیں, اس لیے اگر آپ کو میرے کریکٹرسٹکس میں, میرے بیہیویئر میں میرے گرینڈ پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کی جھلک نظر آ رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جھلک اس بیہیویئر کی کریکٹرسٹک کی جھلک جو ہے وہ میرے پیرنٹ میں موجود تھی, اس لیے وہ میرے پیرنٹ کے واسطے سے وہ کریکٹرسٹک وہ بیہیویئر مجھ تک پہنچے. اس ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ بیس کلاسز کی تھوڑے سے C++ میں امپلیمنٹیشن میں کچھ سٹل پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگلے لیکچر میں. آج اسی کے ساتھ ہم اس لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم ریویو کرتے ہیں آج ہم نے جو کچھ پڑھا. آج ہم نے اوور رائڈنگ کے کانسیپٹ سے سٹارٹ کیا کہ ڈیرائیوڈ کلاس اپنے پبلک بیس کلاس کے بیہیویئر کو چینج کر سکتا ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے یا ٹوٹلی نیا بنا سکتا ہے اپنے بیہیویئر کو. ہم نے اگزامپل دیکھی تھی
پرسن کی اور پیرالائزڈ پرسن کی. پرسن واک کرتا ہے. پیرالائز پرسن ہم نے پبلکلی ڈرائیو کیا اس پرسن سے. اب لازمی بات ہے پیرالائز پرسن جو ہم نے کہا تھا ایزیوم کریں کہ وہ ویسٹ ڈاؤنورڈ پیرالائزڈ ہے. اب وہ ویسے واک نہیں کرتا جیسا کہ بیس کلاس میں پرسن واک کرتا ہے, نارمل پرسن واک کرتا ہے. تو ڈیرائیوڈ کلاس کا پیرالائز پرسن کا واک ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا بیس کلاس پرسن کے واک سے. سو دس از اے completely new behavior that the derived class is exhibiting, and that exhibition is through overriding. دوسری ٹائپ اوور رائڈنگ کی سو کالڈ کہہ لیجیے پارشل اوور رائڈنگ ہے, یا ڈیرائیوڈ کلاس بلڈز اس بہیویئر آن ٹاپ آف دی بیس کلاس بہیویئر. ڈیرائیوڈ کلاس کے بہیویئر میں بیس کلاس کے بہیویئر کی جھلک نظر آ رہی ہے, اور اس کا کوڈ بھی ہم نے دیکھا تھا. پہلی اٹیمپٹ میں ہم نے بیس کلاس کے کوڈ کو ریپلیکیٹ کیا تھا ڈیرائیوڈ کلاس کے اوور رائڈنگ فنکشن میں, اور وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کوڈ میں ریڈنڈنسی آ گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے میتھڈ میں ہم نے اس ریڈنڈنسی کو دور کیا. ڈیرائیوڈ کلاس کے میتھڈ میں سے ہم نے بیس کلاس کا میتھڈ کال کر کے وہی فنکشنلٹی اچیو کی, اور اس سے آگے ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کی فنکشنلٹی کو ایڈ کیا. سو اس طریقے سے ہم نے ڈیرائیوڈ کلاس کے اوور رائڈنگ بہیویئر جو تھا اس کو امپلیمنٹ کیا ان ٹرمز آف بیس کلاس بہیویئر. اس کے بعد ہم نے ٹاپک شروع کیا کلاس ہائرارکی کا, کیونکہ ابھی تک ہم نے جو کچھ دیکھا تھا اس میں صرف دو ہائرارکی میں دو کلاسز انوالو تھیں, بیس کلاس, ڈیرائیوڈ کلاس. لیکن نیچرل لائف میں ہائرارکیز کافی بڑی ہوتی ہیں, جیسے پرسن سے اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ. تو یہ 3 لیول کی ہائرارکی ہوگی. اسی طرح کی آپ اور بے شمار ہائرارکیز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو نارمل لائف میں نظر آتی ہیں. تو ہمیں بھی ان ہائرارکی کی طرف جا رہے تھے, اور اس میں ہم نے پہلی چیز جو دیکھی ڈفرنس بٹوین ڈائریکٹ بیس کلاس اور انڈائریکٹ بیس کلاس. C++ میں جب آپ ایک کلاس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پبلکلی انہیرٹ کرتے ہیں کسی دوسری کلاس سے, تو کولن پبلک جس کلاس کا نام دیا جاتا ہے وہ اس کی ڈائریکٹ بیس کلاس ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ بیس کلاس کسی اور کلاس سے ڈیرائیوڈ ہوئی ہے تو پھر ایک ملٹی لیول ہائرارکی بن گئی جس میں انڈائریکٹ بیس کلاس اور ڈائریکٹ بیس کلاس کا کانسیپٹ آ گیا. اب C++ میں وہ سٹل پوائنٹ کیا ہے جہاں پہ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بیس کلاسز آ جاتی ہیں, یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.